بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل روز کی طرح آج بھی سلسلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ کوشش کریں گے کہ جتنا ممکن ہوا آپ کے سوالات کے جوابات یہاں پر دیے جا سکیں۔ آپ اس سلسلے میں آخر تک شامل رہیں اور اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے جو سوالات ہوں گے اس کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش یہ کی جائے گی۔ بہت سارے سوالات کل بھی کیے گئے تھے اور امید ہے کہ بھی تھوڑی دیر میں آنا شروع بھی ہو جائیں گے، تو اس کے جوابات بھی ہم دینا شروع کریں گے۔ ایک سوال جو کافی بہت زیادہ ان حالات کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں جماعت یہ واجب ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر تو دیکھیں کوئی خوف کی بات ہو، خطرے کی بات ہو، تو پھر اس صورت میں جماعت واجب نہیں ہوتی۔ روک دیا گیا کہ کسی وجہ سے آپ جا ہی نہیں پا رہے مسجد میں، تو اس صورت میں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ سکیں۔ لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر خوف کی کوئی کیفیت نہیں ہے، تو ان مقامات پر آپ جائیں گے تو جماعت بآسانی پڑھ سکتے ہیں، تو پھر اس صورت میں نماز پڑھنا یہ ضروری ہوگی۔ مسجد میں ہر سانس کے بدلے کیا نیکیاں ملتی ہیں؟ کیا یہ حدیث ہے؟ مجھے صرف نزہۃ المجالس میں ملی ہے اور کہیں نہیں ملی۔ اس طرح کی روایت مجھے یاد نہیں ہے کہ کسی صحیح سند کے ساتھ یا کسی معتبر کتاب کے اندر موجود ہو، اور اس وقت فی الوقت علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھ کر میں اس حوالے سے عرض کر دوں گا۔ بڑھیا جو گٹھڑی اٹھاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو میکے چھوڑنے کے لیے اس کے گئے تھے، کیا یہ حدیث مبارکہ ہے؟ نہیں جی، اس طرح کی حدیث مبارکہ کسی معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، اور جب تک کسی معتبر کتاب کے اندر نہ ملے اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی طرف کسی بات کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ بلا تحقیق، بلا تفتیش نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کریں گے کہ جو کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں لکھی ہوئی یا معتبر علماء نے بیان نہیں کی، تو پھر اسے شرعاً بیان کرنے کی اجازت یہ نہیں ہوا کرتی۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث مبارکہ جب تک کنفرم نہ ہو اس وقت تک بیان نہ کیا کریں۔ اگر درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے تو پھر ہم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اور دیگر درود پاک کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھو تو اچھے الفاظ کے اندر پڑھا کرو، تو اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کیا کرتے تھے۔ تو درود ابراہیمی یہ افضل درود پاک اگرچہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھے جا سکتے ہیں۔ افضل ترین جو آیت ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ صرف آیت الکرسی ہی پڑھی، آیت الکرسی ہی پڑھی جائے گی، کوئی اور آیت نہیں پڑھی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ دیگر کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ افضل دعا الحمدللہ رب العالمین ہے، تو کیا صرف یہی پڑھی جائے گی، کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ قرآن میں کون سا پڑھوں؟ تو لفظی ترجمہ قرآن سب سے بہتر تو جو مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا ہے اسی کا آپ مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بازار سے چھوٹی چھوٹی اسٹیل کی پیالیاں ملتی ہیں جن پر سورہ فاتحہ یا کوئی اور بڑی سورت کندہ ہوتی ہے، کیا حصول شفا کے لیے ان پیالیوں میں فوڈ کلر یا ہلدی کا لیپ کر کے اس کا پانی پینا درست عمل ہے یا نہیں؟ رہنمائی درکار ہے۔ دیکھیں یہ جو آیت شفا وغیرہ لکھی ہوتی ہیں ان کے اندر پانی ڈال کر پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کو آپ بے وضو نہیں چھو سکیں گے، یعنی اس پر آپ کے بے وضو ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ اگر بے وضو آپ کے ہاتھ اس کے اوپر لگے تو پھر اس صورت میں یہ ناجائز ہو جائے گا۔ وضو کر کے اس آیتوں کے اوپر ہاتھ لگنا چاہیے، تو اس میں کوئی بھی چیز ملا کے جس سے اس کی بید بھی نہ ہوتی ہو وہ آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
نقش نالک پاک پر قرآنی آیت لکھنا جائز ہے؟ ہم اس سے کہتے ہیں کہ بچنا چاہیے، اس سے دور رہیں کہ اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے، اور یہ لوگوں کے جو ہے وہ بعض اوقات ان کو سمجھ نہیں آتا اور اس سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، تو نہیں لکھنا چاہیے، لکھنے سے بچیں۔ اگر کسی کو عربی نہیں آتی تو کیا وہ ترجمہ پڑھ سکتا ہے اور اسے اجر ملے گا؟ کس چیز کی عربی نہیں آتی؟ قرآن کی عربی نہیں آتی تو اس میں تو یہ دیکھیں، عربی سے مراد عام طور پہ جو عام لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عربی میں قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ تو دیکھیں، اتنا یاد رکھیں کہ کم از کم ایک آیت کا حفظ کر لینا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے، جو بھی عاقل و بالغ ہے اس پہ فرض عین ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کے اس کے بغیر، ایک آیت کے بغیر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور پوری سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کم از کم ایک سورت یا ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یہ یاد کر لینا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو کم از کم اتنا یاد کرنا تو آپ پر ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ پورا قرآن آپ کو پڑھنے آنا چاہیے، لیکن جب تک نہیں آتا آپ ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو مقدار میں نے بتائی ہے وہ یاد کرنا آپ کے اوپر یہ ضروری ہے، اسے یاد کریں۔ سلام، صدقہ فطر کی کتنی رقم ہے آج کل؟ صدقہ فطر کی رقم 2 کلو آٹے میں 80 گرام گم تقریباً یہ رقم ہوا کرتی ہے، تو اتنی رقم ہی ہر موقع پر ہوا کرتی ہے۔ اب آج کل جتنے کا آٹا اتنے میں آتا ہے، اتنے کے حساب سے آپ کو صدقہ فطر یہ دینا ہوگا۔ بے وقت اذان دینا مستحب ہے تو عید کی اذان بھی دینا چاہیے، جنازے کی بھی؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے وہ کہ جو سنت مطہرہ کو متغیر کر دے، سنت مطہرہ کو تبدیل کر دے، سنت مطہرہ کو اٹھا دے، ایسی جو چیز ہوتی ہے نئی چیز، وہ بدعت قبیحہ کہلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اندر کسی طرح اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی میں ایک موٹی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی شخص نے اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یوں ہی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح نہیں سکھایا، ہمیں یوں سکھایا ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یعنی جب چھینک آئے تو یوں کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اس حدیث مبارکہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص کو منع کیا کہ یوں نہ کہیں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ہر موقع پر کوئی نیا کام کرنا درست ہوتا تو یہاں پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے منع نہ کرتے۔ میں آپ کے سامنے اگرچہ کہ اس ترمذی شریف کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے ایک راوی کے اوپر کلام موجود ہے، اس سے ہٹ کر میں 1-2 حدیثیں مزید آپ کو شعب الایمان کے حوالے سے بتاتا ہوں، جسے امام بیہقی اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ بخیل تھا، تو نے بخل کیا، تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آگے درود پاک کیوں نہیں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ؟ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے فرمایا کہ لو اتممتھا، تو اس کو مکمل کر لیتا، یعنی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے خود الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد والسلام علی رسول اللہ پڑھنے کی اسے اجازت دی، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے سنت کے اندر کسی طرح کا تغیر اور تبدل پیدا نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اس سے پہلے والی روایت جو ترمذی شریف کے اندر موجود تھی اس سے سنت کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صحاح ستہ کے اندر یہی تلبیہ موجود ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسی تلبیہ کو بیان کیا، لیکن نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس تلبیہ کے اندر مزید اضافہ کیا کرتے تھے، کچھ الفاظ کی زیادتی کیا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں تھی، والرغباء الیک والعمل، اور مختلف الفاظ آپ کہا کرتے تھے، اور یہی الفاظ مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تلبیہ کے الفاظ مزید موجود ہیں، لبیک عدد التراب، اور اسی میں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ کہا کرتے تھے کہ لبیک
ذا الفضل والنعمہ، رب لبیک ذا النعماء والفضل الحسن، آپ یہ الفاظ مزید کہا کرتے تھے۔ تو کیوں کہا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو یہ الفاظ مروی نہیں، تو آگے کے الفاظ جو تھے اس سے کسی طرح سے سنت کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی تھی، سنت پوری ہو چکی تھی، مزید الفاظ یہ حضرات کہا کرتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے اندر تبدیلی آ رہی تھی، تو اس لیے جو عید کا طریقہ کار ہے وہ مقرر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مقرر کیا، تو اس میں ہم اذان نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جنازے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اس میں اذان نہیں دے سکتے، تو وہاں سنت کے اندر تبدیلی آئے گی۔ جبکہ آپ 10 بجے اذان دیں گے، 11 بجے اذان دیں گے، آپ 12 بجے اذان دیں گے، 9 بجے اذان دیں گے، تو اس میں سنت کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی کہ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا کام ایجاد کیا اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بھی اس کے اوپر عمل کرتا رہے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے ہر چیز کو بدعت کہہ کے، ہر چیز کو غلط کہہ کے اس طریقے سے اس کا رد نہیں کر دینا چاہیے۔ نماز تراویح کے لیے آپ حفاظ کے لیے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نماز تراویح کے لیے یہی رہنمائی ہے کہ اول تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے قریب اہل سنت کی مسجد موجود ہے اور جماعت آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے تو آپ پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا عشاء کی واجب ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ جو گھروں پر تراویح کراتے ہیں تو وہ پھر ایک الگ بات ہے کہ گھر جا کے تراویح کروا سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے عشاء کی۔ پھر اس کے بعد جو حفاظ پڑھاتے ہیں انہیں چاہیے کہ سارا سال وہ تلاوت کرتے رہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے رہیں، ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان میں بھی آسانی ہوگی۔ اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے پڑھیں، صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ اسے پڑھیں۔ کسی بھی مقام پہ جو بھی حنفی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ فقہ حنفی کے مطابق ہی نماز ادا کرے گا۔ عصر کی نماز بھی اس نے عصر کے وقت میں ہی ادا کرنی ہے، اس چیز کی سے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر فقہ حنفی کے وقت کو چھوڑ کر کسی اور وقت کے اندر نماز عصر کو ادا کرنا شروع کر دے۔ عورت کو غسل میں سر کے بال دھونے کا کیا حکم ہے؟ کیا صرف جڑیں تر کرنا کافی ہے؟ جی ہاں، اس پر یہ لازم نہیں کہ اپنی ساری چوٹیاں کھولے، اگر اس کی جڑ کے اندر پانی پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو لہذا اگر اس کی چوٹیوں کو کھولنا ضروری نہ ہوا، پانی ویسے ہی پہنچ گیا تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، چوٹی کھولنا یہ ضروری نہیں ہوگا۔ تقدیر پر ایمان، سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ دیکھیں اس کے اوپر سوالات اگر آپ سوچتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تقدیر کا معنی سمجھ لیں کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے جو کچھ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس کو لکھ دیا اور اسی کے مطابق بندہ کر رہا ہے۔ باقی اس کی لن کے اندر، اس کی ڈیپ کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہستیوں کو بھی اس میں بحث کرنے سے، اس کے اندر غور و فکر کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اسلامی بہن غسل کر کے 7 دن بعد روزہ رکھ لیا، دن میں پھر خون دکھائی دیا تو کیا اس روزے کی قضا کرے گی؟ اس روزے کی وہ قضا نہیں کرے گی کیونکہ یہ اس کے ایام ہی چل رہے ہیں اور اس کا روزہ اس میں شروع ہی نہیں ہوا۔ انڈر شیو کے دوران کٹ لگنے سے جو خون بہتا ہے کیا نہانے کے فوراً بعد وضو ہو جائے گا؟ اگر تو وہ بہتا خون ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹے گا اور جو اعضائے وضو ہیں اس پر پانی بہانا آپ کو یہ ضروری ہوگا۔ گناہوں بھرے خیالات پر کب پکڑ ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کا اعتقاد رکھ لے یا اس کے کرنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، تو اب اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی۔ فقط خیال آیا گزر گیا تو اس کے اوپر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جس کو خون دیا گیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں، خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہی جمہور اہل سنت کا، علماء اہل سنت کا موقف ہے کہ خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
نہ دینے والے کا ٹوٹتا ہے نہ لینے والے کا ٹوٹتا ہے۔ ہاں دینے والے کو اس میں احتیاط کرنا ہوگی کہ اگر تو اس کے خون دینے کی وجہ سے اس کی اپنی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، روزہ اس کو توڑنا پڑے گا، تو پھر اس صورت میں اسے اس کی اجازت نہیں کہ وہ خون دے۔ خون اسی صورت میں دے گا جب کہ اپنے روزے کو وہ مکمل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی بھی حفاظت فرمائے اور ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ نماز اوابین ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ اوابین یہ اواب کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، پلٹنے والے۔ تو اوابین کی نماز ہمارے یہاں مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کے دونوں طریقے ٹھیک ہیں کہ آپ 2 سنتیں پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، پھر 2 نفل پڑھیں، الگ الگ 6 رکعتیں پڑھیں، یہ بھی صحیح ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر چاہیں تو 6 رکعتوں کی نیت آپ ایک ساتھ ہی کر لیں، دوسری رکعت کے جب قعدے کے اندر آپ بیٹھیں تو آخر تک پڑھیں، دعا پڑھیں، دعا پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں اور ثنا سے ابتدا کریں، 2 رکعتیں مکمل کر کے پھر بیٹھیں، آخر تک پڑھیں، پھر کھڑے ہو کے ثنا سے ابتدا کریں اور دوسری رکعت کے قعدے میں بیٹھ کے پھر آپ سلام پھیر دیں۔ یعنی 6 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جائے۔ مسجد حرام کے کارپیٹ پر نماز ہو جاتی ہے کیا؟ دیکھیں کارپیٹ کہیں پر بھی بچھا ہو، اگر تو وہ زمین کی سختی کو محسوس ہونے دیتا ہے، یعنی اگر آپ دبائیں تو مزید نہ دبے، اتنی سختی آپ کو محسوس ہو جاتی ہے کہ دبانے سے اب دبتا نہیں ہے، تو اس صورت میں تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر کارپیٹ ایسا موٹا ہے کہ جس کی وجہ سے سختی محسوس نہیں ہوتی، دبائیں تو دباتے ہی چلے جائیں، تو پھر اس صورت میں نماز یہ نہیں ہوگی۔ کیا نقش نالین پر بنا کر اس پر صحابہ کرام یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، نقش نالین پاک کے اوپر جو ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے، کوئی بھی مقدس نام نہیں لکھنا چاہیے۔ حضرت قرب قیامت کی پہلی نشانی کون سی ہوگی حدیث کے مطابق؟ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آئیں گے، اس سے پہلے بھی کچھ ہوگا؟ دجال کا آنا پہلے ہے یا بعد میں؟ اور یاجوج ماجوج کا ظہور کیسے ہوگا؟ یہ ساری ترتیب وار بڑی بڑی نشانیاں شروع ہوں گی اور اس کی ابتدا جو ہے وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوگی اور پھر مسلسل یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جائے گا۔ دجال آئے گا، دجال کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کر آئیں گے، یاجوج ماجوج کا آنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ زلزلے آئیں گے، پھر اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا، اور اس طرح کی 10 نشانیاں مسلسل پہ در پہ ہوتی چلی جائیں گی۔ 3 طرح کی نشانیاں علماء نے بیان کی، علامت صغریٰ، علامت وسطیٰ، علامت کبریٰ۔ علامت صغریٰ وہ کہ جو ابتدا میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو چکی تھی، پھر اس کے بعد علامت وسطیٰ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا دور اسی سے چل رہا ہے، اور اس کے بعد جو آئیں گی وہ علامات کبریٰ ہوں گی، وہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور کے بعد شروع ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ کنہوں نے پڑھایا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ بعض لوگ آیت درود میں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اس میں علماء کے موقف مختلف ہیں۔ ایک ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہا گیا اور متصل فوراً یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ پڑھنا شروع کر دیا گیا، تو پھر اس صورت میں آپ درمیان میں یہ حق نبی نہیں پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اگر درمیان میں امام سکوت کرتا ہے، خاموش ہوتا ہے، تو پھر یہاں پر بعض علماء نے پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر خاموش رہا جائے، اسے پڑھا نہ جائے۔ وتر میں سورہ اخلاص، صرف سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ سورہ اخلاص تو پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے وتر واجب الادا ہوں گے، دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑیں گے۔ موجودہ صورتحال میں مسجد پر پابندی لگی ہوئی ہے، تو اب یہ تو بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد اس مصیبت کو دور فرمائے، اس پریشانی کو دور فرمائے، تاکہ ہماری مسجدیں دوبارہ جو ہے وہ آباد ہو جائیں۔ اگر نماز واجب الادا ہوتی تو قضا کی نیت سے
پڑھیں گے یا کس نیت سے پڑھیں گے؟ اگر واجب الیادہ ہوئی ہے کہ نماز پڑھی اور کوئی واجب چھوٹ گیا، ایسی غلطی ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر نماز واجب الیادہ ہوتی تھی، دوبارہ پڑھنا پڑتی تھی، تو اس کو واجب الیادہ ہی کی نیت سے پڑھیں گے۔ وضو کر کے نماز پڑھ لی، مگر 2 نمازوں کے بعد معلوم ہوا کہ ہاتھ پر گلو لگا ہوا تھا، تو اب کیا کریں؟ یعنی کسی نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ بھئی اس کے ہاتھ میں کسی مقام پہ گلو لگا رہ گیا تھا، تو اب اگر وہ معمولی تھا اور ایسا تھا کہ اس کی نگہداشت کے اندر، اس کو دیکھ بھال کے اندر جو ہے یہ دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اس کو اس کی نگہداشت کی جا سکے، نگہبانی کی جا سکے، تو اس صورت میں تو آپ کی نماز ہو گئی۔ اب اس کو ہٹا کے اتنے حصے پر پانی بہا لیں اور اگلی نمازیں پھر اس نئے وضو کے ساتھ، یعنی نئے انداز میں پڑھیں، وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، مجھے جمعے کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے، اب اگر میں ظہر کی نماز کو کب پڑھوں گا؟ مسجد میں جب جمعہ ہو جائے تب یا پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کسی مقام پر پابندی ہے، کسی مقام پر پابندی نہیں ہے، تو جہاں پابندی نہیں ہے ظاہر ہے وہاں تو جمعے کی نماز ہی پڑھنا ہوگی، جہاں پابندی ہے بھی تو وہاں کوئی صورتحال متعین نہیں ہے، تو انتظار کریں، ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جمعے کی جماعت مل جائے تو جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اگر جمعے کی جماعت کہیں بھی نہیں ملتی تو پھر ظہر کی نماز تنہا اکیلے پڑھیں گے۔ کسی پر قرض آتا ہو تو زکوٰۃ میں کٹوا سکتے ہیں؟ یعنی آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو زکوٰۃ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہیں قرض معاف کیا، آپ اس کو زکوٰۃ کی مد میں رقم دے دیں اور پھر بھلے وہ آپ کو رقم جو ہے وہ واپس کر دے، ایسا ہو سکتا ہے جبکہ اس کو زکوٰۃ لگتی ہو، یعنی اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو چکا ہے تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ نماز کے کتنے فرض ہیں، 7 یا 13؟ نماز کی 6 شرائط ہیں اور شرطیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں، شے ہوتی نہیں ہے، تو لہذا 6 شرطیں پہلے کی ہیں اور 7 جو ہیں وہ نماز کے فرائض ہیں، تو یوں ملا کے یہ 13 چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جن کا نماز میں ہونا اس کے وجود کے لیے یہ ضروری ہے۔ بہت زیادہ اس حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ قیامت، اصل میں قیامت چیز ایسی ہے کہ اس کے بارے میں شروع سے لوگوں کو تجسس رہا ہے کہ کب قیامت آئے گی، کب قیامت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوالات ہوتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بیان فرمائی۔ اصل میں یہ غیب ہے اور قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اچانک آئے گی، تو اس لیے کوئی پرٹیکولر ٹائم اس کا نہیں بتایا گیا کہ اس وقت قیامت آ جائے گی۔ نشانیاں بہت ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی کہ کیا کیا نشانی ہوگی، دین بیان فرما دیا، اور جو ہے وہ کون سا دین ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی، یہ بیان کر دیا، لیکن سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ تو اس لیے بہت زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلیں۔ اب یہ سوال یہ کیا گیا کہ امام مہدی پہلے تشریف لائیں گے یا دجال؟ پہلے حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد یہ دجال آئے گا۔ جب یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں تو قیوم کی قاف پر پیش آئے گی یا زبر، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو علی جی کے نیچے زیر آتا ہے یا کے اوپر پیش آتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو یا حیو یا قیوم، قاف کے اوپر زبر ہے، قیوم نہیں ہے، قیوم ہے یہ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ آپ نے بہرحال غلط لکھا ہوا، یہ خلیل بھائی ہیں، عظیم انہوں نے لکھا ہوا، یہ بہت غلط جملہ ہے، اگر کوئی نعوذ باللہ جان بوجھ کے ایسا کرے تو پھر تو کفر کی صورتیں بن جاتی ہیں، لیکن آپ نے امید ہے کہ جان بوجھ کے ایسا نہیں لکھا ہوگا، غلطی سے ایسا لکھا گیا ہے تو اس کو صحیح کر لیں۔ یہ عظیم ہے، وا ہے، زا نہیں ہے، وا ہے، تو وا، جس کو زوئیں ہم اردو کے اندر بولتے ہیں، یہ وہ والا وا ہے، تو علی العظیم یا کے نیچے زیر پڑی جائے گی۔ ایسے فوٹو گرافی اسٹوڈیو کا کام کرنا کیسا، جہاں لوگ ایسے فوٹو نکالتے ہیں جیسے فارم وغیرہ میں
بھرا جاتا ہے. یا مرد بھی آتے ہیں, وہ باپردہ اور بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں. دیکھیں, بے پردہ عورتوں کی تصویریں بنانے کی تو اجازت نہیں ہوگی, اور جہاں جہاں ضرورت کی تصویریں جیسے پاسپورٹ کے اندر لگانی ہوتی ہے, شناختی کارڈ کے اندر لگانی ہوتی ہے, بعض اور ضروری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر لگانی ہوتی ہے, تو وہاں اس کی تصویر کھنچوا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ زمین والے تو مان گئے مگر اب آسمان والا نہیں مان رہا. اس کرونا وائرس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ مشہور مجذوب بزرگ بہل الدانہ نے بھی کہا تھا. لہذا حضور والا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس جملہ زمین والے تو مان گئے مگر اب آسمان والا نہیں مان رہا, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ افضل بھائی نے سوال کیا ہے. دیکھیں, حضرت بہل الدانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بعض کتابوں کے اندر جس انداز میں منقول ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ تھا کہ آپ قبرستان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں یہ تھا کہ میں لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آئیں, تو لوگ نہیں آ رہے تھے. اب یہ لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے صلح کریں, اللہ تعالیٰ کو منائیں, لیکن اب یہ منانے کے لائق نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ اب مان نہیں رہا. اس طرح کا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا. باقی رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان والا کہنا, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آسمان و زمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. اصل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے مکان کو ثابت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ کو ثابت کرنا, ڈائریکشن کو ثابت کرنا, سمت کو ثابت کرنا, یہ جائز نہیں ہے, کفر ہے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. جگہ میں ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جگہ یا تو اس شے کے برابر ہوگی یا اس شے سے بڑھ کر ہوگی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی برابر ہو سکتا ہے, نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اس کے برابر کوئی ہو سکتا ہے, نہ بڑھ کر ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جگہ سے یہ پاک ہے, ڈائریکشن سے یہ پاک ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ تتفکروا فی خلق اللہ لا تتفکروا فی اللہ. اللہ کی ذات میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر ہم نے غور و فکر کرنا ہے. اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, نہ کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کریں. ممی کو بولیں کہ فراز چاچو کو بولیں کہ سلسلہ کر کے پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں. جاؤ ممی کو بولو, فراز چاچو کو بولیں کہ سلسلہ کر کے پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں. پاپا جاؤ. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کسی اسلامی بہن کا مدنی برقعے کے ساتھ یوٹیوب چینل پر آنا کیسا ہے؟ بھائی غلط ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تنظیمی طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ آئیں. مفتی صاحب کے درس نظامی کا طالب علم شروع سے عربی کتابیں جمع کر سکتا ہے تاکہ فارغ ہونے کے بعد کام آئے؟ بالکل کرنا چاہیے, ورنہ پھر بعد میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے, پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتابیں اتنی آرام سے ملتی نہیں ہیں, جمع کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جس کے پاس گنجائش ہو سے چاہیے کہ وہ شروع سے جمع کر دے. میں نے الحمدللہ یہی کیا ہے کہ شروع سے میں جو پیسے آتے تھے, رقم جمع ہوتی تھی تھوڑی بہت, تو وہ میں کتابیں اس سے لے لیا کرتا تھا. تو اس طرح الحمدللہ تھوڑی تھوڑی کر کے ایک ذخیرہ جمع ہو گیا. اب آسانی ہوتی ہے تحقیق کرنے کے لیے, تفتیش کرنے کے لیے, کسی کتاب پر کام کرنے کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ بندے کے اپنے پاس کتابیں موجود ہوتی ہیں. ورنہ پھر کتابوں کی خرید و فروخت یہ پھر بعد میں مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک ساتھ بندہ اتنی ساری کتابیں لے بھی نہیں سکتا, رقم بھی نہیں ملتی, بعض اوقات ہوتی نہیں ہے اس کے پاس, اور بعض اوقات جو ہے ہو بھی رقم تو پھر کتابیں ایک ساتھ جمع کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو یہی کرنا چاہیے, شروع سے جمع کر لینا چاہیے. نابالغ بچے سے کام لینے سے منع کیا جاتا ہے, تو چھوٹی بہن کو چائے تیار کرنے کا کہہ سکتے ہیں یا کھانا وغیرہ تیار کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں عرف کے مطابق جو چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں وہ بھائی بہن ایک دوسرے کے کر سکتے ہیں, والدین ان سے کام لے سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں ہے. وہ کام کہ جس میں بچے مشقت کے اندر پڑیں یا ان کو یا ان کے والدین کو اس سے مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو اس سے بچنا چاہیے, وہ کام نہیں لے سکیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پڑھنا چاہیے, ضرور پڑھنا چاہیے, ان کو ساتھ شامل کرنا چاہیے.
لکڑی کے فلور پر بچے پیشاب کر دیں تو کیسے پاک ہوگا؟ نیز کارپیٹ کا ایک حصہ ناپاک ہو تو دوسرے حصے پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لکڑی کے فرش آج کل لگتے ہیں زمین کے اوپر، تو اگر وہ ناپاک ہو گئے تو اس کو تو پاک کرنا ہی پڑے گا۔ یہ ہے کہ اس کے اوپر یا تو آپ ایک ساتھ بہت سارا پانی بہا دیں کہ وہ نجاست کو بہاتا ہوا اسے لے جائے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہائیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے، پھر اس کے بعد دوسرا آپ پانی بہائیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے، تیسری مرتبہ پانی بہائیں یہاں تک کہ وہ سوکھ جائے۔ اس طریقے سے یہ پاک ہوگا، باقی اس کے علاوہ اس کو پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور کارپیٹ کا اگر ایک حصہ ناپاک ہو جاتا ہے تو دوسرے حصے پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ ناپاک حصہ جو ہے اس کے اوپر آپ کا جسم کا کوئی حصہ لگتا نہ ہو۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کورونا ہو جائے اور اسے پتہ ہو کہ وہ مرنے والا ہو یا کسی اور وجہ سے مرنے والا ہو اور وہ توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ بالکل، جو توبہ ہے وہ اس کی ضرور قبول ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ جب اس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، کیونکہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اور بغیر توبہ ہی کے دنیا سے چلا جائے گا تو یہ اس کے اوپر وبال ہوگا۔ لہذا اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، چاہے اس کو پتہ چل ہی کیوں نہ جائے کہ اس کی موت کا وقت یہ قریب آ گیا ہے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ کو بولتے ہیں بنیادی اعتبار سے، اور فقہ یہ علم الفقہ ہے جس کا بنیادی تو ایک تعریف موجود ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں جن کو ان کی ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جانا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب جو ہمارے یہاں فقہ ہوتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو شرعی مسائل ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، جو ہمارے مجتہدین فقہائے کرام نے احادیث طیبہ کی روشنی میں نکالے ہیں، اس کو عمومی طور پر ہمارے یہاں یہ فقہ کہا جاتا ہے، علم الفقہ کہا جاتا ہے۔ عورتیں سر کا مسح کس طرح کریں گی جبکہ اس کے بال لمبے ہوتے ہیں؟ نیچے تک مسح کرنا ہوگا۔ نیچے تک یعنی جو لٹکتے بال ہیں اس پر مسح کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ عورت کے لیے بھی چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے، اور اس کا طریقہ کار بھی مردوں ہی کی طرح ہے، اس کا کوئی الگ سے طریقہ کار نہیں ہے۔ مردوں کے مسح کے بھی دو طریقے علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یا تو چاہیں تو آپ یہ پورے کے پورے ہاتھ کو یوں پیچھے لے جائیں اور پھر اس کو پورا اوپر لے آئیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں انگلیاں یوں رکھیں اور اس کو پیچھے کی طرف لے کے جائیں، پھر اس کے بعد آپ یہ ہتھیلیاں واپس پیچھے کی طرف سے لے کر آئیں، کانوں کے اندرونی حصے میں آپ اس انگلیوں سے مسح کریں اور جو بیرونی حصہ ہے اس میں انگوٹھوں سے آپ مسح کریں۔ یہ طریقہ کار علماء نے بیان کیا ہے، تو مرد و عورت کا دونوں کا ایک ہی جو ہے وہ طریقہ کار ہے سر کا مسح کرنے کا، اس میں فرق نہیں ہے۔ پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں وتر میں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ الگ الگ پڑھیں۔ فرض کے اندر تو ایک سورت کی تکرار کو مکروہ تنزیہ قرار دیا گیا ہے، اور وتر بھی ایک طرح سے یہ فرض کے قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے الگ الگ ہی پڑھنا چاہیے، جدا جدا صورتیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اسکول کے نصاب میں جو کہانی سنائی جاتی ہے کہ ایک بڑھیا روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کوڑا گرایا کرتی تھی، تو یہ کہانی من گھڑت علماء نے بیان کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک، بلکہ علماء اسلام کے نزدیک، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ بعض صوفیہ کرام نے، جیسے امام ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الرسالۃ القشیریہ کے اندر ان کے ولی ہونے کا قول کیا ہے، لیکن جمہور ائمہ کا موقف یہی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا و علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اور جس طرح کے معاملات واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں وہ بھی آپ کی نبوت کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ اور طبرانی اوسط کے اندر
طبرانی صغیر کے اندر معجم صغیر میں ایک روایت بسند ضعیف موجود ہے کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی صراحت بھی موجود ہے۔ تو بہرحال جمہور علماء اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ پہلی رکعت میں غلطی سے چھوٹی سورت تلاوت کر لیں اور دوسری میں بڑی تو کیا حکم ہے؟ جب غلطی سے ایسا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہو گیا تو۔ مفتی صاحب، بیماری کی حالت میں صرف فرض نماز پڑھ لینا کافی ہے یا پھر سنت نوافل بھی ادا کرنے ہوں گے؟ اگر تو کنڈیشن ایسی ہے کہ آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنت وغیرہ ادا کرنے کے اندر، تو پھر تو فرض پر کفایت کریں، فرض پڑھ لیں، اور اگر تکلیف نہیں ہے بآسانی آپ سنتیں اور نوافل ادا کر سکتے ہیں تو پھر آپ سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں۔ ایک بندے کے پاس مساجد کا فنڈ ہے، اب وہ 4 مساجد کا ہے اور علیحدہ علیحدہ جمع ہے، اب کیا ان پیسوں میں سے ایک مسجد کے پیسوں میں سے دوسری مسجد کے لیے چینج لیا جا سکتا ہے؟ پانی مزدوروں کو مزدوری دینی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ جس مسجد کا جتنا فنڈ ہے اس کو علیحدہ رکھیں گے اور اس کو وہیں پر یوز کریں گے، کسی اور جگہ یوز نہیں کریں گے۔ مسجد میں جو دری ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، ابھی میں بیان کر چکا کہ اگر تو وہ اتنی موٹی ہے کہ جس کی وجہ سے سختی محسوس نہیں ہوتی، یعنی دبائیں تو دبتی چلی جائے اور سختی محسوس نہ ہو زمین کی، تو پھر اس صورت میں تو نماز نہیں ہوگی، ورنہ نماز ہو جائے گی۔ بلڈ ڈونیشن کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں۔ جہاں ضرورت ہو وہاں پر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈونیشن دیا جا سکتا ہے جیسا کہ آج کل دیا جا رہا ہے۔ نبی، صحابی یا ولی سے مدد مانگتے ہوئے ذہن میں کیا عقیدہ یا تصور ہونا چاہیے؟ ہونا بھی چاہیے اور ہوتا بھی ہے۔ جو اہل سنت ہیں ان کا بالکل بین یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، انبیاء کرام علیہم السلام ہوں، یہ جو مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور یہ وسیلہ بنتے ہیں، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ اس کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عظمت اور ان کی ہیبت یہ لوگوں کے دلوں کے اندر موجود رہے، اس لیے ان کو وسیلہ بنا کر پیش کرنا، ان کے ذریعے سے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اگر اسلامی بہن اپنے بھائی سے کوئی سامان آگے بیچنے کے لیے ادھار پر یا قیمت ادا کر کے خریدے اور اگر وہ بکے نہ تو بھائی کو واپس کر سکتی ہے یا اس کی دکان پر رکھوا سکتی ہے کہ اس کی دکان سے کوئی کسٹمر خرید لے؟ اگر واپس کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بھائی ہو یا کوئی اور ہو، واپس لیا جا سکتا ہے اور اس کی دکان پہ رکھ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بک جائے تو آپ اس کی قیمت مجھے دے دیجیے گا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص نے جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوکا، کیا یہ روایت درست ہے؟ یہ واقعہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے، کسی حدیث کی کتاب میں تو مجھے پڑھنا یاد نہیں ہے، باقی حکایات کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور اس طرح کے واقعے کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی سند مستند ہونا یہ ضروری نہیں ہوا کرتی۔ کیا مساجد کا چندہ متولی ذاتی خرچ کر سکتا ہے؟ حرام ہے اس کا اس طرح کرنا اگر وہ ذاتی طور پر اس کو خرچ کرتا ہے۔ ایک بار قرآن پاک ختم کر کے اس کا ثواب وقفے سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا تو جتنوں کو آپ چاہیں ایک ہی وقت کے اندر ایصال ثواب کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور، کچھ لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اذان کے بارے میں آپ حدیثیں پیش کر رہے ہیں یہ حدیثیں ہیں لیکن ضعیف حدیث ہیں، مستند حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس پر پورا کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں اور میں نے حدیثیں بیان کرنے کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ یہ حدیثیں موضوع من گھڑت نہیں ہیں، اور جب حدیث موضوع من گھڑت نہ ہو تو فضائل میں ان پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان حدیثوں کے مطابق اذانیں دی جائیں تاکہ امن و سکون اور سلامتی ہمیں حاصل ہو۔
سلام مفتی صاحب، جمعے کے دن ظہر کی نماز کس طرح ادا کریں گے؟ کچھ لوگ 2 رکعتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بہت لوگ اس میں نوافل پڑھتے ہیں، غالباً یہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب جمعے کی نماز کسی کو نہ مل سکی یا اس کے اوپر جمعہ واجب نہیں تھا، فرض نہیں تھا اور اس نے نہیں پڑھا، تو اس صورت میں اس نے پوری ظہر کی نماز ہی ادا کرنی ہے، جیسے اس کے اوپر ظہر کی نماز عام دنوں کے اندر فرض ہوتی ہے، بس جماعت وہ نہیں کروائے گا۔ سینیٹائزر استعمال کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، چاہے الکوہلک ہو چاہے نان الکوہلک ہو، دونوں صورتوں میں اس کی اجازت موجود ہے۔ ہم جمعے کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں خطبہ دے کر؟ جی نہیں، جب آپ گھر میں پڑھیں گے تو لوگوں کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور لوگوں نے مقرر بھی نہیں کیا ہوگا نماز کے لیے امام کو، تو امام کا مقرر ہونا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ضروری ہے، تو اس طریقے سے گھر کے اندر جمعے کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ میرے والد مرحوم کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمارے اقربا کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔ عربی عبارت میں مہارت کیسے ملے؟ محنت کرنے سے ملے گی، صرف و نحو اپنی مضبوط کریں، ادب کی جو عربی ادب کی کتابیں ہیں اس کا مطالعہ کثرت کے ساتھ کریں، عربی کتابوں کو پڑھیں، الفاظ جمع کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو آہستہ آہستہ اس کے اندر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ اس فن کے جو مشہور علماء ہیں ان کے حالات کا مطالعہ فرمائیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نقش نعل پاک کو امامے پر لگانا کیسا؟ کیونکہ امامت تو سنت رسول ہے، اور نعل پاک کا نقش اس پہ لگانا کیسا؟ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل جو دار و مدار ہوتا ہے عرف کا ہوتا ہے، ادب اور بے ادبی میں اصل اعتبار یہ عرف کا ہوا کرتا ہے، اور نقش نعل پاک اگر کوئی سر کے اوپر لگاتا ہے تو کوئی بھی اس کو بے ادبی شمار نہیں کرتا۔ بعض لوگ جماعت کے دوران ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تھوڑا دور ہو کے کھڑے ہوں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جماعت کے لیے جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جب صفیں بنائی جائیں گی تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ آپ ساتھ مل کر ہی کھڑے ہوں گے، دور نہیں کھڑے ہوں گے۔ سجدہ سہو کرنا بھول جائیں اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ارشاد فرمائے۔ اس پر کل میں نے جواب دیا تھا کہ اگر تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو نماز کے منافی ہے، مثلا نماز کے کسی کے سلام کا جواب نہیں دیا، کسی سے گفتگو کرنا شروع نہیں کر دی، وہاں سے چلے نہیں گئے اور مسجد سے باہر نہیں نکل گئے، تو پھر اس صورت میں آپ فوری طور پہ 2 سجدے کر لیں، پھر بیٹھ کے اتحیات پڑھیں اور دونوں طرف آپ سلام پھیر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے نماز کے منافی، نماز کے خلاف کوئی کام کرنا شروع کر دیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دی، اٹھ کے مسجد سے باہر نکل کے چلے گئے، تو اس صورت میں پھر آپ کو نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی، واجب الادا ہو جائے گی۔ کسی بھی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے گی۔ آج کل کے لوگ ولیوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ارشاد فرما دیں تو میں جواب دے سکوں گا۔ اگر تو ان کی توہین و بے ادبی کر رہے ہیں تو پھر تو تیار ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے تو میرا اس کو اعلان جنگ ہے، اور اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں تو وہ آپ ارشاد فرمائیں تو اس کے مطابق پھر میں جواب آپ کو دے سکوں گا۔ یہ کہاں مسئلہ ہے کہ حضور نے خود اللہ کا دیدار کیا، جبکہ غالباً ایسی حدیث ہے کہ جو یہ کہے میں نے رب کا دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں، ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس میں جمہور صحابہ، جمہور تابعین کا موقف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ مسند احمد اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ رآ 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 بولتے ہی جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا سانس ٹوٹ جایا کرتا تھا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہی بنو ہاشم کا موقف تھا۔ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ایک روایت ہے۔
اور اس میں الفاظ ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نگاہیں گھیر نہیں سکتی، وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جو اگلا جملہ ہے وہ خود اس بات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس چیز کا انکار کر رہی ہیں وہ انکار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ کوئی گھیرے کے اندر لے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ واقعی ایسا ہی ہے، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس کو گھیرنا یہ کسی کے بس کی بات یہ نہیں ہے۔ تو اصل صحیح موقف اہل سنت کا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ کیا ہے۔ مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے اور یہ کون سا مکروہ تحریمی ہے؟ تراویح مسجد کی چھت پر پڑھ سکتے ہیں، بلا ضرورت مسجد کی چھت پہ چڑھنا یہ مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں مسجد فل ہو گئی ہے، بھر گئی ہے، تو پھر اس صورت میں مسجد کی چھت پر جا کر جماعت میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ محرم کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو کتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر کھڑے ہو یا پیچھے نماز میں؟ اگر عورت ہے تو عورت کے لیے حکم یہی ہے کہ اس نے مرد کے پیچھے جو ہے وہ صف بنانی ہے، یعنی جیسے گھر کے اندر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اپنی محارم عورتوں کو، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ وہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہوں، امام کے ساتھ کھڑی ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ قضا نماز پڑھنے کا وہی طریقہ ہے کہ جو عام نمازیں پڑھنے کا طریقہ کار ہے، البتہ اس میں دو تین باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ قضا نمازیں اگر کسی کی زیادہ ہیں تو پھر یہاں شریعت مطہرہ نے اس کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ چیزیں ادا کر لیں کہ جس سے اس کے فرض و واجبات ادا ہو جائیں۔ مثال کے طور پہ وہ رکوع کے اندر جاتا ہے تو ایک ہی مرتبہ سبحان ربی العظیم وہ کہہ لے، سجدے کے اندر جا رہا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ اس نے کہہ لیا، جب قعدہ اخیرہ کے اندر بیٹھا تو تحیات پڑھ کے اللہم صلی علی محمد و آلہ اس نے پڑھ لیا۔ اس کی اسے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی وہ تخفیفات حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ قضا نمازیں یہ تمام اوقات کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں سوائے 3 اوقات کے: سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر 20 منٹ تک، سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا وقت، اور ضحوہ کبریٰ جس کو عام طور پر ہمارے یہاں زوال کا وقت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو ان اوقات کے اندر آپ قضا نمازیں نہیں پڑھ سکتے، ان کے علاوہ باقی اوقات میں قضا نمازیں یہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ توبہ کی قبولیت کی نشانیاں ارشاد فرما دیں۔ امام حاکم نے اس حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ بس توبہ کرے اور امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو یہ قبول کر لیا ہے، اور آئندہ جو ہے وہ نہ کرنے کا پکا ارادہ رکھے۔ کیا سرکار نبی پاک اللہ کی عطا سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کورونا وائرس کو ختم کر سکتے ہیں؟ بالکل ختم کر سکتے ہیں، ان کے اختیار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کریں کہ وہ ختم کر دیں، اور ختم نہیں ہوتا تو پھر مانگنا جو ہے وہ درست نہ ہوا، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت آپ کی دعا قبول نہ کی، تو پھر کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا غلط ہو جائے گا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ والدین رات میں جلد سونے کا حکم دیں تو اولاد پر جلدی سونا واجب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وہ شفقت و مہربانی کے طور پر کہتے ہیں، تو اولاد کو ویسے ہی چاہیے کہ والدین کی اس بات کو مان کے ان کو جلدی سو جانا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وجوب کی صورتیں بہرحال وہ کافی آگے جا کے بنتی ہیں، اس طرح ہر صورت میں یہ واجب نہیں بنتا، اور والدین کو چاہیے کہ وہ کوشش یہی کریں کہ حکم نہ دیا کریں، بطور مشورہ اس طرح کی باتیں کہا کریں۔ آیت کریمہ کے پیالے میں تسبیح گھما کر پینا کیسا؟ بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں پائنچے سمیٹنا کیسا ہے؟ دیکھیں پائنچے سمیٹیں یا اوپر سے آپ اپنے نیفے کو اڑسیں، دونوں کی اجازت نہیں ہے۔ نہ نیچے سے آپ پائنچے فولڈ کر سکتے ہیں، نہ اوپر سے کپڑوں کو فولڈ کر سکتے ہیں، نہ اندر سے کر سکتے ہیں، نہ باہر سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو فولڈ کریں۔ سنت میں تیسری یا چوتھی رکعت میں سورت ملانا واجب ہے یا نہیں؟ بالکل واجب ہے، سورت ملانا یہ ضروری ہے۔ داڑھی شریف رکھنے کی مقدار کیا ہے؟ ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے داڑھی شریف رکھنا یہ واجب ہے، اس سے کم رکھیں گے تو اس صورت میں گناہ ہوگا، یا سرے سے کٹوا دیں گے تو بھی گناہ ہوگا۔ دعائے مغفرت کی التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ ہوا تھا؟ جی بالکل، اس میں علماء کے دو طرح کے قول ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس طرح ہوا تھا۔ جنازہ تو ہوا تھا لیکن اس کے طریقہ کار کے اندر اختلاف ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا۔ بعض علماء کے مطابق جنازے کا طریقہ یہ عام مسلمانوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ طریقہ کار یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت در جماعت آتی چلے جاتی تھی اور درود پاک پڑھ کے حضور علیہ السلام پر یہ باہر نکلتی چلی جاتی تھی۔ اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ باقاعدہ جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے ویسے ہی جنازہ ہوا، اور باری باری آتے جاتے جماعت در جماعت آتی، جنازہ پڑھتی، اور پھر آخر میں ولی شرعی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ یہ آخری نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی۔ جب ولی شرعی جنازہ پڑھا دے تو پھر اس کے بعد کسی اور کو جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر عشاق جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھتے رہتے۔ نعوذ باللہ، جس لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہو اس سے نکاح کر سکتے ہیں؟ نکاح تو اس سے ہو جائے گا، لیکن بہرحال جو زنا کاری کی ہے اس سے توبہ کرنا یہ لازم ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام اور ایمان کو ضائع کرنے والا کام ہے، لہذا اس سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ دعاؤں کے لیے کہا اللہ تبارک و تعالی تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائے اور دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی سب کی قبول فرمائے، نیک جائز حاجتوں کے اوپر ہماری نظر رحمت فرمائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے چین جانے والی حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ جی حدیث مبارکہ موجود ہے، ہاں یعنی یہ اس کے بارے میں علماء کے دو طرح کے قول ہیں۔ بعض علماء نے اس کے حدیث حسن ہونے کا قول کیا اور بعض نے اس کے ضعیف ہونے کا قول کیا، لیکن یہ حدیث مبارکہ بہرحال موجود ہے۔ ادھار دی گئی رقم جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو یا جس نے رقم ادھار لی وہ رقم واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، سے زکوٰۃ کی نیت کی جا سکتی ہے یا پاس موجود رقم سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ جب آپ کے پاس اس کے گواہ موجود ہیں یا وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم قرض اس نے آپ سے لیا ہوا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ دینا لازم ہے، لیکن اسی وقت لازم ہوگی جب کہ نصاب کا 5واں حصہ آپ کو مل جائے۔ مثال کے طور پر اگر نصاب 50,000 روپے کا بنتا ہے تو اس میں سے جب 10,000 ملیں گے تو اتنی رقم کی زکوٰۃ دینا آپ کے اوپر یہ واجب ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر سال آپ پوری رقم کی زکوٰۃ نکالتے رہیں، یا اگر آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں پوری کی پوری رقم تو وہ رقم آپ کی معاف ہو جائے گی اور آئندہ اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا یہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر رکعت میں ایک سجدہ رہ گیا تو کیا کریں؟ آخری رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیں اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیں، تحیات پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں تو اس طرح آپ کی نماز ہو جائے گی۔ کیا گھر میں جماعت میں گھر کی نامحرم بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ وہ اس صورت میں ہو سکتی ہیں جبکہ آپ کی محارم عورتیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے اور پھر اس کے بعد مثال کے طور پر آپ کی جو بھابھی وغیرہ ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتی ہیں، تو یوں آپ کی وہ نامحرم شامل ہو سکتی ہیں، صرف اور صرف وہ شامل ہو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، یہ شعر پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اصل میں بعض کلمات ہوتے ہیں ان کے مطلب جو ہوتے ہیں بعض اوقات ہوتے درست ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے معنی یہ غلط لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل مقصد کائنات کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور پنجتن پاک کی رضا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا واقعی کائنات کا مقصود ہے کہ ہم ان سے ان کی رضا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً ان کو خوش کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ ان معنی میں بھی استعمال کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ کہ جی اس طرح جو ہے نا صرف اور صرف
ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں، ان کے رضا کی کوئی حصول کی ضرورت نہیں، ان کی تعظیم و توقیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے جو معانی نکالے جاتے ہیں یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ محرم عورت کو نماز یاد کرانے کی صورت میں اگر اس کو نماز کے وقت ساتھ کھڑا کر کے بلند آواز سے پڑھتے رہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتی رہے تو کیا حکم ہے؟ اس طرح تو اس کی نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز اس کی ہوگی نہیں، پہلے سے اس کو یاد کروا دیں۔ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ کیا پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نکاح سے پیدا نہیں ہوتا؟ دیکھیں، پاک تو وہ ہو گیا، یعنی اس اعتبار سے پاک ہو گیا کہ جو شرک و کفر کی نجاست تھی وہ اس کی دور ہو گئی۔ باقی جو ظاہری غسل ہے وہ اس پر پورے کا پورا کرنا واجب نہیں ہوگا، جبکہ اس کے اوپر غسل فرض ہوا، اسے معلوم ہے کہ اس کے اوپر غسل فرض تھا اور اس نے کیا نہیں، تو اس کو غسل کرنا ہوگا تاکہ نمازیں وغیرہ ادا کر لیں۔ ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ غیر مسلم بھی ہوتا ہے تو وہ نہاتا تو ہے، جب اس کے جسم کے اوپر پانی بہہ گیا اور عام طور پہ وہ گھونٹ بھر بھر کے پانی پیتے ہیں تو اس سے بھی جو کلی کا فرض ہوتا ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ نیت ہمارے یہاں شرط نہیں ہے، لیکن ناک میں جو پانی ہے عام طور پہ چڑھایا نہیں جاتا، تو اس کو ناک میں تو پانی چڑھانا پڑے گا، اور اگر اس کے اوپر غسل فرض تھا اس نے غسل نہیں کیا تھا تو وہ غسل اس کو کرنا ہوگا۔ لیکن کفر و شرک کی جو نجاست ہے وہ اسلام لانے سے انشاءاللہ اس کی دور یہ ہو جائے گی۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 1.5 سال ہوا تھا اور وائف کا انتقال ہو گیا، اب اس کو جو جہیز اور فرنیچر ہیں اس کا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ میرے گھر والے دوسری شادی کا بول رہے ہیں اور وائف انتقال ہوئے 7 ماہ ہوئے ہیں، اب اس صورت میں جہیز اور فرنیچر پر کس کا حق ہے؟ یہ ورثاء کا حق ہے، آپ بھی اس کے وارث بنتے ہیں اور جو دیگر اس کے والدین وغیرہ ہیں وہ بھی اس کے وارث بنیں گے، تو یہ تو آپ دارالفتہ اہل سنت میں تشریف لے کر آئیں تاکہ آپ کا مسئلہ پورا لیا جا سکے اور پھر اس کے بعد آپ کو بیان کیا جا سکے کہ اس میں کتنا حصہ کس کا بنے گا۔ اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو اب دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھیں، اب پیچھے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غسل واجب ہوا، پانی نہ ملا، پھر میں نے تیمم کیا، مگر کپڑوں کا کیا کروں اور نجاست کا کیا کروں؟ اگر تو اور کپڑے موجود ہیں تو ان دوسرے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اگر کوئی کپڑے ہیں ہی نہیں اور وہ کپڑے ہیں ہی نجاست والے تو پھر اس صورت میں اسی کے ساتھ نماز ادا کر کے بعد میں اس کو دہرانے کی صورت بنے گی۔ اگر تو وہ 1 درہم سے زیادہ تھے تو دوبارہ پڑھنا ہوگی، 1 درہم کے برابر تھے تو بھی واجب الادا ہوگی، اس سے کم ہے تو پھر وہ سنت ہوگی۔ نماز میں ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ نہ پڑھی اور کوئی سورت یا آیت ملا لیں۔ اس کے علاوہ سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئیں تو بسم اللہ پڑھے بغیر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ پڑھے بغیر دوسری سورت یا آیت ملا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے اور دوسری سورت کے درمیان سورت ملانا یہ بالاتفاق مستحسن اور اچھا کام ہے، اور طرفین کے نزدیک شیخین کے نزدیک یہ چیز واجب ہے، سنت ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائی جائے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی نے چھوڑ دی یا تیسری رکعت سے پہلے یا پہلی رکعت سے پہلے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو یہ اچھا نہیں کیا، لیکن اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ میرا دانت آدھا ٹوٹ گیا ہے، میں اس کے اوپر اور دانت سیٹ کرواؤں تو غسل یا وضو میں مسئلہ ہوگا؟ اگر تو وہ دانت ایسا ہے کہ بالکل فٹ ہو جائے گا اور اب اس کو نکالنا ممکن نہیں ہے تو آپ کی وضو کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور غسل کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، اور اگر وہ نکل جاتا ہے تو پھر نکال کے آپ کو پانی اس میں بہانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ ہو وہ امت کو بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ لازم ہو کہ وہ ہر چیز کہ جو ان کو معلوم ہے وہ امت کو بتائیں۔ امت کو وہ چیز بتانا لازم ہے کہ جس کا حکم ہے، جو ان پر نازل کیا گیا کہ اس حکم کو انہوں نے پہنچانا ہے تو وہ انہوں نے پہنچانا ہے۔ باقی بہت ساری باتیں نبی کے علم تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی ساری باتیں ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے، تو جو احکام شرعیہ ہیں جن کا حکم ہے کہ ان چیزوں کی تبلیغ انہوں نے کرنی ہے تو وہ انہوں نے تبلیغ کر دی، وہ نہیں چھپاتے۔
مستند علماء کے اقوال سے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بڑی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ الدولۃ المکیہ آپ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ کی کتاب انباء الحی کے نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ان کا آپ مطالعہ کریں، اس میں دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں کہ جس میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا تھا۔ کیا بچے کی پیدائش کے بعد کچھ دن عورت جو نماز نہیں پڑھتی وہ بعد میں پڑھنا ہوگی یا نہیں؟ جو نفاس کے ایام ہیں جس میں اس پر نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ نماز نہ پڑھے، تو ان ایام کی جو نماز چھوٹی ہے اس کی قضا کرنا اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود پاک پڑھنا کیسا اور کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے؟ مستحب ہے، اچھی بات ہے کہ درود پاک پڑھا جائے، اور اللہم صلی علی محمد و آلہ یہ درود پاک دعائے قنوت کے بعد پڑھ لینا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ سے مشورہ لینا تھا کہ ناظرہ کورس کیا ہے، اب کس کورس میں ایڈمیشن لیا جائے؟ فرض علوم کورس آپ اس میں ایڈمیشن لے لیں اور اس کو آپ سیکھ لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا اسلام میں پرندوں کا کاروبار کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، جبکہ آپ ان پرندوں کا اچھی طریقے سے خیال رکھتے ہوں، ان کے کھانے پینے کا، اور ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دیتے ہوں تو یہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت سارے اسلامی بھائی مستقل ہمارے ساتھ موجود رہے اور سوالات بھی کرتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل دوبارہ اپنے اس سلسلے کو لے کر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کی، ساری امت کی مغفرت فرمائے، اور یہ جو مصیبت، یہ پریشانی ہمارے پر موجود ہے اللہ تعالیٰ جلد اس کو دور فرمائے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دور فرمائے، اپنی حبیب کی دکھیاری امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت فرمائے۔ جو بھائی یہاں حاضر ہیں فیس بک کے ذریعے، ان کے دلوں کی جو نیک جائز تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔